السلام علیکم. ہم نے سورۃ انعام جو ہے وہ کر لی تھی اور اب جو ہے ہم نے سورۃ اعراف سٹارٹ کرنی ہے. یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں. الف لام میم صاد. کتاب کتاب ہے انزل جو کہ نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف. فلا تو نہ یکن فی صدری کا تو نہ پھر رہے آپ کے سینے میں حرجن کوئی جھجک. منہ لی تنذر بہ وذکر للمؤمنین. تو اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا جو مقصد یہی ہے کہ ہم نے ترجمے کی جو ہے اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کمات کی جو ہے نا اس کی تھوڑی سی ہم نے مطلب میرے جو جتنے بھی میں نے جو اپلوڈ کیے ہیں ویڈیوز ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے تجوید غلط ہوگی تھوڑی سی کیونکہ تجوید کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے میں نے, لیکن میرا مین مقصد یہ ہے کہ جو عربک ہے اس کا مطلب جاننا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے ہیں ہم سے, اس کا مفہوم حاصل کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو یہ جو الف لام میم صاد ہے یہ تو حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں اور ان کا کوئی میننگز مطلب اس کے اوپر بھی اتنا نہیں لکھا ہوا کہ اس کا کیا میننگ ہے اور کیا ہے, اور اس کی باقی جو ہے ہم وہ ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اب جھجک سے کیا مراد ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مطلب اس آیت میں جو 2 آیت ہے اس میں یہ فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے, آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو پہنچانے میں کوئی جھجک یا کوئی آر محسوس نہ کریں, کیونکہ جب آپ اس کو پہنچائیں گے تو آپ کے جو مخالفین ہوں گے وہ آپ کو تنگ کریں گے اور آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے. اتبعوا ما انزل علیکم تم پیروی کرو ما جو انزل نازل کیا گیا علیکم تمہارے اوپر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء تو تم جو ہے جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا اور ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو. اتبعوا یہ تے بے عین تبع مطلب اس کو پیروی مطلب کسی کو فالو کرنا, کسی کی احکامات کے اوپر عمل کرنا. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے عمل کس پہ کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, مطلب کہ قرآن پاک نازل کیا ہے اور کس کی طرف سے نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. ولا اور نہ تتبعوا نہ تم پیروی کرو اتباع کرو من دونہ ہی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مطلب رب کی طرف. تو یا مطلب اس کے سوا مطلب اللہ کے سوا اولیاء دوسرے لوگوں کو تم سرپرست نہ بناؤ, دوسرے لوگوں کو دوست نہ بناؤ اور ان کی تم پیروی کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے. قلیلا ما تذکرون زے کے ذکر تو اس میں نا نصیحت کے معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کم ہی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میجورٹی تو آپ کی جو ہے وہ انکار کرتی ہے, نہیں فالو کرتی, لیکن جو بہت قلیلا ما تذکرون مطلب بہت کم لوگ ہیں جو کہ نصیحت کو قبول کر کے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کی. اہلک یہ ہلاکت کے معنی میں آتا ہے اور نہ ہم نے ہا جو ہے یہ ضمیر ہے یہ اس کی یہ قریات ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, ہا کا مطلب ہے اور قریہ کہتے ہیں بستی کو.
تو مطلب ہا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کافی بستیاں جو ہیں ہلاک کی. فجاءہا اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا. فجاءہا تو آیا ان کے اوپر باسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کو، اوہم یا پھر قائلون جب وہ کلولہ کہہ رہے تھے، یعنی کہ دن کے ٹائم. جو کلولہ ہوتا ہے جو ہم مسلمان جو ہے نا وہ دن کے ٹائم کرتے ہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بہت ساری بستیوں کو جو ہلاک کیا ہے تو اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ رات کا وقت ہوتا تھا. مطلب آرام کا جو ٹائم ہے نا، وہ آرام کا ٹائم جو ہوتا ہے آپ کا رات کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے دوپہر کے ٹائم ہوتا ہے. فما کانا دعواہم، اور جب ہمارا فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا، ہاں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. فما کانا تو نہیں تھی دعواہم، یہ دعویٰ مین دال عین دعا سے نکلا نا، مطلب پکار کے معنی میں ہے. دعواہم مطلب ان کی جو پکار تھی، ہم جو ہیں وہ سب مطلب بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مطلب ان کی جو پکار تھی کیا تھی، اذ جاءہم جب آیا، ہم ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، الا مگر، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، انا بے شک کننا ہم ظالمین ہم ہی ظالم تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آتا تھا تو ان کے زبان پہ پھر یہی لفظ ہوتے تھے کہ واقعی ہم ہی ظالم لوگ تھے، یہ اسی وجہ سے عذاب ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا نسألنا، مطلب زور دیا جا رہا ہے، لا جو ہے یہ زور کے معنی میں ہے، نسألنا سوال، یہ سوال مطلب پوچھنے کے معنی میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم ضرور پوچھیں گے الذین ان سے، ارسل علیہم تو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، ارسلہ بھیجے، علیہم ان کی طرف، ولا اور ضرور، نسألن ہم ضرور سوال کریں گے یا پوچھیں گے یا باز پرس کریں گے، مرسلین پیغمبروں سے بھی. مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں لوگوں سے پوچھیں گے. نمبر 1 کہ رسولوں سے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا لوگوں کی طرف یا نہیں پہنچایا تھا، اور دوسرا لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہاری طرف پیغام آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اگر آیا تھا تو پھر کیوں نہیں عمل کیا، اگر نہیں کیا تو پھر یہ دوزخ تمہارے لیے پڑی ہوئی ہے، اگر کیا ہے تو یہ جنت تمہارے لیے پڑی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو اسی طرح اسی لیے تو جو ہے سارے جو رسول ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم بشیر و نذیر ہیں، اور وہ پہنچاتے تھے اپنا کام جو ہے، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے تاکہ کوئی حجت نہ رہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر بھی سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، حج ادا کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا میں نے دین اسلام جو ہے وہ آپ کا جو پیغام ہے جو اللہ کا، وہ جو اس کی کتاب ہے وہ تمہارے تک پہنچا دی ہے یا نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا، اور پھر 3 دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا اللہ تو بھی اب گواہ ہے نا کہ یہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے، جو اللہ کا احکامات ہیں وہ پہنچا دی ہیں، اب جو ہے میری ذمہ داری ختم. مینس کہ حجت الوداع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی تھی، اور وہ جو ذمہ داری ہے وہ اس وقت کے مسلمانوں کے کندھوں پہ ڈال دی تھی، اور ان مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اب تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے جو دین اسلام ہے وہ اگلی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا جو مشن یہ تھا کہ وہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، انسان ہیں پوری دنیا کے، قیامت تک کے لیے ان سب کے لیے جو ہیں وہ آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا میسج پہنچا دیا تھا، لیکن اب لیکن اپنی جو ذمہ داری ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سپرد کر گئی ہیں. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح ایک ریاست مدینہ کریٹ کی اور پہلے تربیت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور ایک جماعت بنائی، اور پھر اس کے بعد اس جماعت کے ذریعے سے ایک ریاست مدینہ بنایا اور پوری دنیا میں دکھایا یہ دین کی امپلیمنٹیشن، ایک اسلامی نظام بھی دکھایا اور معاشرتی نظام بھی دکھایا، سیاسی نظام بھی دکھایا، گھریلو آپ کا جو ہے وہ بھی نظام آپ کو دکھایا، مطلب ہر چیز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امپلیمنٹیشن کی، صرف آپ کو قرآن پاک کا میسج کے ذریعے سے تربیت نہیں کی بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر کے دی، ایک رول ماڈل بھی جو ہے دنیا میں کریٹ کر گئے ہیں۔ اب وہ ذمہ داری جو تھی حجۃ الوداع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ان مسلمانوں کو سپرد کر دی تھی، اب وہ جو مسلمان ہیں وہ میسیجز اپنا کنوے کرتے رہے ہیں، اور اس لیے تو آج ہمیں پتہ ہے جو اگلی جنریشن ہے، اس لیے تو ہمیں پتہ ہے، ہم ان کے تھرو ہمیں ملا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگلی نسل تک پہنچائیں، اور اسی طرح یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ختم النبیین تھے، مطلب آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کا جو مشن تھا وہ ہم نے اب آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اب لیکن اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایک زمین کا ایک حصہ نہیں ہے جس پہ جو ہے جو ریاست مدینہ کا جو ماڈل ہے وہ نافذ ہوا ہو۔ تو آج جو ہے ہم مغلوب ہیں اور ہماری اب ذمہ داری ہے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو اپ کیا تھا ہم بھی ویسے فالو اپ کریں، اور ویسے ہی جو ہے ہم ایک مطلب کہ پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، اپنے نفس سے سٹارٹ کریں، پھر اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اور پھر ایک جماعت بنائیں، اور پھر اس طرح کرتے کرتے ایک ایسا الحمدللہ مطلب ایسا ایک نظام کریٹ کریں کہ وہ جو نظام ہے اس کے اندر انقلاب آ جائے، اور وہ جو انقلاب ہے وہ ایک سارے جو آج کل کے جو قوانین ہیں جو دوگلے قوانین ہیں اس کو ہٹا کر اسلامک نظام کو لے کر آئیں، اور اسلامک نظام جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیسے لے کر آنا ہے، اس کے سارے دستور قرآن پاک میں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں، ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے، ہمارے پاس خلافت راشدہ کا نظام موجود ہے، اس طریقے سے ہم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اور جس طریقے سے خلافت راشدہ کے اندر دکھایا گیا تھا اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس طریقے سے ہمیں بھی نظام کریٹ کر کے تو بتانا ہے کہ یہ نظام ہے، اور سارے لوگوں کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کنوے کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا خطہ دنیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج نہ پہنچا ہو، ہمیں ہر کونے کے اوپر جو ہے دنیا کے ہر کونے میں میسج لے کر جانا ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے، تو اس ذمہ داری کو ہم نے اپنی آخری سانس تک جو ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم نے دیا یا نہیں دیا، اور پھر ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں ملا یا نہیں ملا، جب تمہیں ملا تو پھر تم نے کیوں نہیں اس کو کیا، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا اور اسے آگے کیوں نہیں پہنچایا۔ فلا نسألنا، یہاں سے ہم نے کیا تھا بات سنا، مطلب جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب جو ہے وہ بستیوں پہ دوپہر کے ٹائم یا پھر رات کے ٹائم آتا ہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ہی ظالم ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف جو ہے پیغام بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ان سے بھی جنہوں نے پیغام بھیجا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیں گے اپنے علم سے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اپنے پورے علم کے ساتھ، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے نا، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز خود بیان کر دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ حجت کریٹ کرنے کے لیے، انصاف کریٹ کرنے کے لیے آپ سب مطلب کہ جو رسول ہیں ان سے بھی باز پرس ہوگی، ہم سے بھی باز پرس ہوگی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں غائب تو نہیں تھا، مجھے سب پتہ ہے، اور میں سب کچھ بتایا جائے گا کہ آپ لوگ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے رہے دنیا کے اندر۔ والوزن یومئذ الحق، تو اس دن جو ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں گے سارا کچھ، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، تو وہ والوزن یومئذ حق، وہی نا اس دن جو ہے پلڑا رکھا جائے گا، آپ کے جو اعمال ہیں
ان کو ترازو کے اندر تولا جائے گا، ایک ترازو پہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے، دوسرے میں آپ کے برے جو اعمال ہیں جو آپ نے کیے ہیں وہ ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو بس جس کا پلڑا بھاری ہوا نیکیوں کا تو وہی جو لوگ ہیں کیا ہوں گے؟ مفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ میم فے لام ہے فلاح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، تو یہ جو ہے جمع کے معنوں میں ہے، مطلب وہ سب لوگ جو ہیں کامیابی حاصل کریں گے جن کے جو پلڑے ہوں گے نیکیوں کے وہ بھاری ہوں گے۔ مطلب کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، وہ 100% تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، 100% تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کا جو پلڑا ہے، ایک پلڑے پہ آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کے اچھے اعمال ہوں گے جو آپ نے زندگی کے اندر کیے ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں آپ کی جو ہیں برائیاں ہوں گی جو آپ نے کیونکہ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، تو وہ جو ہے آپ کا نفس آپ کو بھڑکاتا بھی ہے اور آپ بھٹک بھی جاتے ہو، آپ برے کام کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ گناہ جس نے نہ کیا ہو، گناہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کا موازنہ کیا جائے گا، اور اگر تو آپ کی نیکیاں کا جو ہے پلڑا وہ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اسی جنت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی کامیابی ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، اور جن کا پلڑا جو ہے خفت مطلب کہ کم ہوا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے، جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ جو تھے ہماری آیتوں کے ساتھ ہم انکار کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ظلمانہ سے مطلب یہ کہ آیتوں کا انکار کرتے تھے، مطلب عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اگر تو کسی کا پلڑا جو ہے برائیوں کا زیادہ ہو گیا اور نیکیوں کا کم ہو گیا تو پھر وہ لوگ ہیں نا وہ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی نا، زیادہ گناہ گار ہوں گے، تو اس لیے پھر وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خسارہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا پلڑا ہلکا ہوا ہوگا، اور کامیابی پانے والے لوگ وہ ہوں گے جن کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مکنا یہ ہوتا ہے بسانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ دی تھی فی الارض زمین کے اندر، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِيَّ، اور یہاں تمہارے لیے سامان میسر بھی کیے ہیں، مطلب فیہا معاشیہ، تمہاری معاش کے، تمہارے کھانے پینے کے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کم ہی شکر گزار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا، وہ درخت کی وجہ سے جو انہوں نے کھا لیا تھا دانہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، آدم اور حوا نے، شیطان نے جو ہے وہ بہکایا نا ان کو کہ تم اس نے غلط گمانی کریٹ کی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں اس کھانے سے منع کریں تاکہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ بہرحال وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ آدم اور حوا کو جنت سے اتار کے زمین کے اندر جو ہے جگہ دی۔ تو اب زمین کے اندر جو ہے پھر یہاں پہ ان کی خوراک کا بھی بندوبست کیا، جس طرح کھیتی باڑی، یہ سارا کچھ سکھایا ان کو، کیسے جو ہے اپنے لیے جو ہے گندم کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مطلب بتائی گئی آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو سارے علم دیے گئے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آدم کو سارا کچھ سکھا دیا، سارے علم سکھا دیے ہیں، تو وہ سارے علم ہی تو آج جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یورپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، اور اس کا مطلب کافی ساری نسلیں تھیں نا، حام، سام، یافس، یہ ساری قومیں ہیں، اس طریقے سے ان کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں، مطلب جو بھی آدم علیہ کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا ہے، تو وہ ان کی نسلوں کے ذریعے سے آگے نکل رہا ہے۔ کسی کے پاس ٹیکنالوجی کا ہے، کسی کے پاس مطلب ہر قسم کے علوم آپ کو ملیں گے، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے، اور وہ اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان مشاہدہ کرے گا، تجربہ کرے گا تو وہ دنیاوی علم حاصل کر لے گا، لیکن جو کہ ہدایت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کو، اس کو نبیوں اور رسولوں کو سلیکٹ کیا اور اس کے تھرو کتاب دی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا ہماری ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری معاش کا یہی ہے نا کہ ہم اسی کے ذریعے سے زمین کے اندر ہی جو ہے کوشش کرتے ہیں اپنے رزق کے لیے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، یہاں پہ ہم تگ و دو کرتے ہیں اپنی معاش کے لیے، اپنی معیشت چلاتے ہیں۔
اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں، پوری دنیا آپ کے لیے کریٹ کی ہے. دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور بھی بہت سارے معدنیات ہیں، مطلب ان ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. سمندر ہے، اور مطلب جس نے اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ یہ سمندر تمہارے لیے تو کیا ہے تاکہ تم اپنی کشتیاں جو ہے اس پہ چلاؤ، جو کہ تمہارے لیے فائدے کا کام بھی کرتی ہیں، تمہاری معاش کا کام بھی کرتی ہیں، تمہارے کھانے پینے خوراک بھی ہیں. مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، ہر دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، وہ انسان کے لیے کریٹ کی ہیں. تو وہ اس کے تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کروا رہے ہیں کہ اس میں ہم نے تمہارا ہر چیز کا بندوبست کر دیا ہے، تمہاری خوراک کا بھی. اور ڈیفرنٹ دیکھیں ورائٹیاں کتنی ہیں پھلوں کے اندر بھی، اور مطلب زمین کے ایک ہی زمین ہے اور اس کے اندر آپ ڈفرینٹ ایک ہی زمین اور ایک ہی کھاد اور ایک ہی پانی اور ایک ہی دھوپ سے ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں پھل، اور ایک پھل کے اندر بھی اتنی ساری ورائٹیاں. اور اسی طرح آپ کی گندم ہے، چاول ہے، ایسا کافی چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہی تو کریٹ کی ہیں جو ساری زمین سے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد سمندر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی جو ہے ہمارے لیے کافی، اس میں کی ڈفرینٹ قسم کے جانور ہیں، مچھلیاں جس میں ہیں، اور اس میں بھی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. تو مطلب اللہ تعالیٰ غور و فکر دلوا رہے ہیں کہ تمہارے لیے زمین ہم نے کریٹ کی، اور زمین اور تمہارے رہنے کے لیے جو چیزیں تمہیں چاہیے تھیں وہ زمین میں ہم نے سب کریٹ کی ہوئی ہیں. لیکن تم جو ہو نا، وہ پھر بھی اس کے باوجود تمہیں پانی بھی مل رہا ہے، تمہیں خوراک بھی مل رہی ہے، تمہیں ہر چیز مل رہی ہے، تمہاری ساری ضروریات زمین سے پوری ہو رہی ہیں. پانی سمندر ہے تمہارے لیے، پھر تم اپنا بادل دیکھو جیسے کیسے پانی اس سے برستا ہے. اور مطلب ہر چیز، اب سورج ہے وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس سے آپ کی فصل تیار ہوتی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسم کریٹ کیے ہیں، اور مطلب ہر چیز ہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ تم زمین میں سیر کرو، تم میں سیر کرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا، تم غور و فکر کرو کہ تم مطلب کائنات کے اندر غور و فکر کرو، تمہارے مشاہدہ کرو، تمہیں پتہ لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن ہم جو انسان ہیں وہ بہت ناشکر ہیں، اتنی ساری چیزیں کے باوجود ہم جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہیں. تھینک یو.